بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ کتاب سفیر نور پارٹ 9۔ نمبر 4، سعودی ملوکیت۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل کے قتل کے بعد امریکہ نے اپنے پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے مطابق حجاز مقدس میں اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ امریکہ کے مشرق وسطی اور خلیج کے متعلق پالیسی میں یکسر تبدیلی رونما ہوئی اور نئی حکمت عملی میں امریکہ نے 3 نکات کو اپنی پالیسی کا محور قرار دیا۔ نمبر 1، مسلمانوں کے ایک مرکز کو گرفت میں لینا۔ نمبر 2، خلیج کی ریاستوں اور ان کے وسائل پر اپنا تسلط مستحکم کرنا۔ نمبر 3، ایران میں اسلامی انقلاب کی بدولت احیاء اسلامی کی تحریک کا تدارک کرنا۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آج امریکہ اپنے ان مقاصد کے حصول میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکا ہے اور اس نے سعودی عرب کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے کہ آج وہاں امریکی افواج کا مستقل قیام اصولی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے اور امریکہ کے خلاف لب کشائی سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ علامہ سید عارف حسینی کی دور بین نگاہوں نے امریکہ کی اس پالیسی کو پہلے ہی جانچ لیا تھا۔ جب آپ پہلی بار 1975 میں حج کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو اس وقت ایران میں اسلامی تحریک کی روشنی نمودار ہو رہی تھی، مگر اس کی ضیاءپاشی صرف ایران تک ہی محدود تھی، کیونکہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی ایران سے امریکی تسلط کا سورج غروب ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس تحریک کا کسی دوسرے اسلامی ملک میں کوئی خاص احساس پیدا نہیں ہوا تھا۔ البتہ امریکہ نے ان حالات سے باخبر ہونے کے ناطے بین الاقوامی سطح پر اس تحریک کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا۔ علامہ سید عارف حسینی نے اپنے اس حج کے دوران اپنے احباب سے فرمایا تھا کہ جیسا کہ امریکہ، ایران اور دیگر ممالک میں اپنے ذرائع ابلاغ سے اسلامی تحریک اور علماء کے خلاف زہر اگل رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں بھی چاہیے کہ مسلمانوں کو صورتحال اور ایرانی قوم کی جدوجہد و امریکہ و اسرائیل کے مظالم سے آگاہ کریں۔ میری نظر میں حج کا اجتماع تبلیغ کے لیے بہترین موقع ہے۔ 1977 میں جب آپ دوسری مرتبہ ایران سے حج کی سعادت حاصل کرنے گئے تو اس وقت انقلابی ایران کی تحریک زوروں پر تھی اور امریکہ اس کے خلاف ترکش کے آخری تیر استعمال کر رہا تھا، مگر اب واضح ہو چکا تھا کہ ایران کی سرزمین سے اسلامی انقلاب کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ اس بار سعودی عرب میں اس تحریک کا بھی کافی چرچا تھا۔ سید عارف حسینی نے اس پروپیگنڈا کا جائزہ لے کر اپنے احباب سے فرمایا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایران میں انقلاب کے سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی امریکہ نے سعودی عرب میں منفی رجحانات کو جنم دینا شروع کر دیا ہے، جس کے مستقبل میں اثرات انتہائی بھیانک ہو سکتے ہیں۔ آپ کی یہ دور اندیش باتیں سن کر احباب آپ سے کہنے لگے، اول ابھی تک تو امام خمینی جلاوطن ہیں، خدا معلوم ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوم شاہ ایران کے مظالم اور امریکہ کی پشت پناہی کیا رنگ لاتی ہے، لہٰذا کچھ کہنا بعید از قیاس ہی ہوگا۔ مگر آپ نے اسی لمحے فرمایا، انشاءاللہ اسلامی انقلاب آ کے رہے گا اور امام خمینی بفضل خدا ایران کی سرزمین پر اسلامی انقلاب کا علم لہرائیں گے۔ آپ سعودی حکمرانوں کے مذہبی رجحانات سے آگاہی کی بنا پر اس اندیشہ کا اکثر اظہار فرمایا کرتے تھے کہ جس ملک میں ائمہ علیہم السلام اور صحابہ کے مزارات کا تقدس نہیں، وہاں اسلامی انقلاب کی تحریک کے خلاف کارروائیاں خلاف توقع نہیں ہیں۔ حکومت سعودی عرب سے آپ اس لیے نالاں تھے کہ آل سعود نے اپنے نجدی نظریات کی بنا پر مدینہ منورہ میں زائرین کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ لینے اور اظہار عقیدت کرنے پر پابندی عائد کی ہوئی تھی، اور یہ کہ انہوں نے 1935 سے جنت البقیع، جہاں اہل بیت علیہم السلام، اہل بیت عظام و صحابہ کرام مدفون ہیں، کو پامال کر کے مسلمانوں کے دل مجروح کیے ہوئے تھے۔ 8 شوال 1985 کو منائے جانے والے سالانہ یوم انہدام جنت البقیع کے ایک موقع پر آپ نے اپنے پیغام میں فرمایا، 8 شوال کا دردناک دن ایک بار پھر اپنے دامن میں غم کی ہزاروں داستانیں لیے آ رہا ہے۔ اسی مناسبت سے مسلمانوں کے دل آل سعود کے اسی فعل پر خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ان کے خانوادہ رسول سے دشمنی اس قدر عروج پر پہنچ چکی ہے کہ آج شاہی محلات تو روشن ہیں، مگر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مرکز تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ستم تو یہ ہے کہ آج مرکز بطول پر پرسہ دینے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔
اہل بیت عظام اور صحابہ کرام کی قبروں کو نہ فقط آل سعود کے حکم پر بلڈوزروں سے مسمار کیا گیا بلکہ اب اسی جگہ سڑکوں اور عمارات کی تعمیر کی منصوبہ بندی کو آخری شکل دی جا رہی ہے جس پر عالم اسلام نوحہ کناں ہے۔ سعودی خاندان جو برطانوی استعمار کی پشت پناہی سے سرزمین حجاز مقدس اور حرمین شریفین پر قابض ہوا ہے نے تہیہ کر رکھا ہے کہ آثار اسلامی کو ایک ایک کر کے مٹا دیں۔ اسی طرح عظمت اسلام اور تقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ بعید نہیں کہ یہ خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کو بھی معاف نہ کرے۔ جہاں مذہبی اور اسلامی حوالے سے آل سعود کے نظریات سے اختلاف رکھتے تھے، وہاں اپنے سیاسی حوالے سے بھی سعودی نظام کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا اور مسلمانوں پر واضح کیا کہ سعودی عرب میں اس دور میں ملوکیت کا راج ہے اور جمہوریت کا تصور بھی نہیں۔ یہاں نہ عوامی رائے کا احترام ہے اور نہ انتخاب کا رواج، بلکہ آل سعود کے بدمست شہزادوں کی رضا یہاں کا دستور اور آئین ہے۔ بات صرف یہاں تک ہی محدود نہیں بلکہ یہاں کے علماء بھی اسی خاندان کے منظور نظر ہیں جو جمعہ اور عید کے خطبات سے قبل شاہی خاندان کی بے جا مدح سرائی اور خوشامد کے پل باندھتے ہیں۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی کو سعودی عرب کی پالیسی سے ہمیشہ اختلاف رہا کہ انہوں نے پاکستان میں فرقہ وارانہ تنظیموں کی کھلے عام حمایت کی اور انقلاب اسلامی ایران کے حامی مسلمانوں کو نفرت کی نظر سے دیکھا۔ حکومت سعودی عرب ایک عرصہ جماعت اسلامی پاکستان سے ہر ممکنہ تعاون کرتی چلی آ رہی تھی، مگر جب مولانا سید ابوالعلا مودودی مرحوم نے انقلاب اسلامی اور حضرت امام خمینی کے افکار کو پاکستان سے خوش آمدید کہا تو اس وقت سے حکومت سعودی عرب نے جماعت اسلامی کے بارے میں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی اور جماعت کی بجائے دیگر متشدد عناصر کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سعودی عرب نے اپنی اعانت سے پاکستان میں بے شمار مدارس اور مساجد تعمیر کرائیں، متعدد فرقہ وارانہ ذہنیت کے مالک افراد کو عمرے اور حج کے لیے دعوت دی اور انہیں انقلاب اسلامی ایران کی مخالفت کے لیے مامور کیا۔ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں نہ صرف یہ کہ اہل تشیع طالب علموں کے داخلہ پر پابندی لگا دی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بریلوی طلباء کی گہری چھان بین کی جانے لگی، یہاں تک کہ پروفیسر سید ذاکر حسین کے علاوہ ایک اور پروفیسر کہ جن کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے تھا کو انقلاب اسلامی ایران کے مداح ہونے کی پاداش میں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات میں بعض اہم افراد ملوث پائے گئے۔ جب ان کے خلاف قتل کے مقدمات قائم ہوئے تو سعودی عرب کی براہ راست مداخلت سے حکومت پاکستان کو انہیں رہا کرنا پڑا۔ علامہ سید عارف حسینی نے حکومت وقت کی ان پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جس کے تحت وہ غیر ملکی اشاروں پر فرقہ واریت جیسے جرائم کے مرتکب افراد کو رہا کر رہی تھی۔ اسلامی انقلاب ایران کی ترویج، اتحاد بین المسلمین کے حصول، فلسفہ حج کی تعلیمات اور مناسک حج کی صحیح ادائیگی کے مقاصد پورے کرنے کے لیے علامہ سید عارف حسینی نے ہر سال ایام حج سے قبل ملک کے مختلف شہروں میں پرشکوہ حج سیمینار کے انعقاد کا اہتمام کیا۔ 1984 سے 1988 تک یہ سیمینار لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کراچی میں باقاعدہ منعقد ہوئے جن میں بین الاقوامی معروف شخصیات اور دانشوروں کے علاوہ ملک کے ممتاز علماء کرام اور اسکالرز نے شرکت کی اور حج کی مناسبت سے انتہائی پرمغز اور دقیق مقالہ جات پیش کیے۔ ان سیمینارز میں حکومت سعودی عرب کی مذہبی پالیسی اور حج پر لگائی گئی پابندیوں کو ہدف تنقید بنایا گیا۔ 1987 اسلام آباد ہوٹل میں منعقد ہونے والے حج سیمینار کی بعض گشت سعودی عرب کے ایوانوں میں سنی گئی اور حکومت سعودی عرب نے حکومت پاکستان سے باقاعدہ احتجاج کیا کہ اسلام آباد میں سیمینار کے موقع پر ان کی پالیسیوں اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی سیمینار میں دیگر قراردادوں کے علاوہ یہ قرارداد بھی منظور کی گئی کہ حجاز مقدس پر آل سعود کی اجارہ داری ختم کی جائے، مکہ معظمہ اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلا شہر قرار دیا جائے اور مسلمانوں کو اپنے اپنے مسلک کے مطابق مناسک حج ادا کرنے کی مکمل آزادی دی جائے۔ 1988 میں حکومت سعودی عرب کا گھناؤنا ترین جرم جو مسلمانان عالم کے دلوں کو زخمی کر گیا وہ ایرانی حجاج پر فائرنگ کا تھا۔ علامہ سید عارف حسینی نے اس عظیم سانحہ کی خبر اور حضرت امام خمینی کا شدید رد عمل سنا تو آپ نے اس پر گریہ کیا اور حضرت امام کی خدمت میں تعزیت پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے پاکستان میں سعودی نظام حکومت اور آل سعود کے خلاف زبردست تحریک چلائی۔ آپ نے ملک گیر
آپ نے ملک کے ہر بڑے شہر میں احتجاجی سیمینار، ملک گیر احتجاجی جلوس اور جلسے منعقد کرائے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے قریہ قریہ میں آل سعود آل یہود کے نعرے رواج پکڑ گئے۔ آپ کی حقیقت پسندانہ تحریک کے باعث بریلوی مکتب فکر کی اکثریت نے آل سعود کے خلاف اس جنگ میں شرکت کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ سعودی فرمانروا کی آنکھ کا کانٹا بن کر چبھنے لگے۔ آپ نے راولپنڈی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، کراچی اور ملک کے تمام اہم شہروں میں ایرانی حجاج پر سعودی فائرنگ کے خلاف ہر جگہ اپنا موقف یوں پیش کیا: امریکہ کی خوشنودی اور ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کو خاموش کرنے کی خاطر حرم امن الہی میں آل سعود کے ظالم مجابر حکمرانوں نے مظلوم اور نہتے حجاج بیت اللہ پر جو مظالم ڈھائے ہیں، اس سے تاریخ میں ایک وحشتناک باب کا اضافہ ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اس ثانیہ میں معذور اور بے دست و پا حاجیوں پر بھی رحم نہیں کیا گیا۔ یہ وہ معذور افراد تھے جو پہلے بھی ایران عراق جنگ میں امریکہ اور صدام کے مظالم سے اپنے اعضاء سے محروم ہو چکے تھے، اور وہ اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ستم کا شکوہ خدا کے گھر کرنے آئے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہاں تو صدام سے بھی زیادہ سفاک حکام مسلط ہیں جو انہیں زندگی سے بھی محروم کر دیں گے۔ دنیا کا کوئی مذہب بھی خواتین پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا، مگر نہ جانے سعودی حکومت نے کن بنیادوں پر مسلمان حجاج خواتین کو شہید کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں اس سے بھیانک مثال نہیں ملتی۔ افسوس یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہلاتے ہیں، وہ آج اپنی جھوٹی انا اور شان و شوکت کو قائم رکھنے کے لیے مظلوم مسلمانوں کا بیت اللہ شریف میں خون بہا رہے ہیں۔ بیت اللہ کو خدائے بزرگ و برتر نے امن کا مقام قرار دیا، مگر سعودی حکمرانوں نے حرم کعبہ کو پامال کرنے اور خانہ خدا میں مسلمانوں کے قتل عام سے دریغ نہیں کیا۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ایرانی حجاج کا جرم کیا تھا؟ ہاں، یہی کہ وہ شیطان بزرگ اور عالم اسلام کے سب سے بڑے دشمن امریکہ اور اسرائیل کے خلاف صدا احتجاج بلند کر رہے تھے۔ اپریل 1988 کو راولپنڈی میں شہید باقر الصدر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: برطانیہ کے لوگ ہائیڈ پارک میں اپنے دل کا درد ظاہر کر سکتے ہیں، مگر مسلمان جب اپنے اجتماعی پلیٹ فارم حج بیت اللہ کے موقع پر اپنے مسائل پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو سامراج کی نوکر نجدی حکومت نہتے حاجیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتی ہے۔ آپ نے جون 1988 کو فیلیٹیز ہوٹل لاہور میں 2 روزہ حج سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے برات از مشرکین کے عنوان پر فرمایا: حج کے موقع پر مشرکین کی مذمت قرآنی حکم ہے۔ امریکہ، روس اور اسرائیل عہد حاضر میں شرک کے عالمی مظہر ہیں۔ دنیائے انسانیت بالعموم اور دنیائے اسلام بالخصوص ان ممالک کی غنڈہ گردی، استحصال اور مظالم کا شکار ہے۔ ان مسلم کوشر خدا دشمن طاقتوں کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے خانہ خدا سے بہتر جگہ اور کون ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں کو ان کے عالمی مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے بہتر اجتماع کہاں میسر آ سکتا ہے؟ لہٰذا اسی ضمن میں ایرانی مسلمان حجاج کا ظالموں کے خلاف احتجاج ایک شرعی وظیفہ تھا، مگر انہیں کیا معلوم کہ سعودیہ میں شریعت کا کوئی پاس نہیں۔ انہی حالات اور جذبات کے ساتھ آپ نے سعودی شہزادوں کے ہاتھوں سے خانہ خدا آزاد کروا کے عالمی اسلام کی ایک مشترکہ کمیٹی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ آپ کا نظریہ تھا کہ آل سعود صرف حرمین شریفین کی آڑ میں اپنے چہرے چھپائے ہوئے ہیں، اور امریکی مفادات کا تحفظ اور احترام انہیں اسلامی روح سے زیادہ عزیز ہے۔ ثانیہ مکہ کے خونین حادثہ کے بعد جب سعودی عرب میں ایرانی حجاج کی تعداد مقرر کرنے اور ان کی پابندی کے بارے میں فیصلہ کیا تو آپ نے فرمایا: اگر سعودی حکام آج ہمارے ایرانی مسلمان بھائیوں کو حج سے روک رہے ہیں تو کل پاکستان یا کسی اور ملک کے مسلمانوں کو بھی روک سکتے ہیں۔ آل سعود جو پوری دنیا میں اپنے اخلاقی فساد، عیاشی اور بد کرداری کی وجہ سے بدنام ہے، کسی طرح اہلیت نہیں رکھتے کہ وہ حرمین شریفین پر قابض رہیں۔ حرمین شریفین کا تقدس اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ فاسق و فاجر حکمرانوں کے زیر تسلط رہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر اٹھیں اور اپنے عقیدے اور مقدسات کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہوں، کیونکہ آل سعود کے پنجوں سے حرمین شریفین کو آزاد کرانا سب مسلمانوں کا دینی فریضہ بن چکا ہے۔ حرمین شریفین کی نگرانی صالح اور متقی افراد پر مشتمل کمیٹی کے سپرد ہونی چاہیے، تاکہ حج کا مقدس فریضہ صحیح طور پر انجام دینے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزادی کے ساتھ زیارت قبر مطہر رسول اور اہل بیت علیہم السلام سے مشرف ہو سکیں۔
لاہور سے جاری کردہ ایک پیغام میں فرمایا، سعودی عرب کی جانب سے حجاج کرام کی تعداد متعین کرنا صریحاً ناجائز ہے، اس لیے کہ جب خداوند نے متص مسلمانوں پر حج واجب قرار دیا ہے تو آل سعود کی جانب سے تعداد متعین کرنا شیطانی فعل بھی ہے اور حکام الہی میں بے جا مداخلت بھی بھی 1988 میں ایران نے احتجاجاً اپنے حجاج کو روک لیا تو امام خمینی کا برات از مشرکین مرد آباد امریکہ روس اسرائیل کا پیغام پہنچانے کے لیے علامہ سید عارف حسین الحسینی نے اپنے بعض پاکستانی احباب سے درخواست کی کہ وہ امام خمینی کے اس روح پرور پیغام کو حج کے موقع پر پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیں۔ آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے آپ کے دست راست تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نائب صدر علامہ فاضل حسین موسی اور آپ کے انتہائی قریبی رفقا نے امام خمینی کا پیغام مسلمانوں تک پہنچایا اور وہ اسی پاداش میں مناسک حج ادا کرتے ہوئے سعودی عرب میں گرفتار کر لیے گئے، جن سے تفتیش کے دوران علامہ سید عارف حسین الحسینی کی مصروفیات اور ان کی پرزور انقلابی تحریک کے بارے میں 20 سوالات کیے گئے۔ سعودی عرب نے ان پر وحشیانہ تشدد کے بعد علامہ سید عارف حسینی کے مزید احباب کے نام دریافت کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان ناموں کو پاکستانی حکومت کے علم میں لا کر خصوصی کارروائی کی درخواست کریں۔ نمبر 5، امریکی سامراجیت۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی سیاست میں امریکہ اور روس دو بڑی طاقتیں ابھر کر دنیا کے سامنے آئیں۔ چونکہ سیاسی اور مادی مفادات کے علاوہ ان قوتوں کے مابین اصل جنگ اپنے اپنے نظریات کے پھیلاؤ کی تھی، اس لیے افریقہ اور ایشیا کے پسماندہ ممالک بین الاقوامی سیاست کی اس گرداب میں الجھ کر رہ گئے۔ ان کے لیے لازم ہو گیا کہ مشرق و مغرب کسی ایک قوت سے اپنی وابستگی کا اظہار کریں اور اسی سے اپنے اقتصادی اور دفاعی ضروریات کے لیے دست نگر رہیں۔ بصورت دیگر ان پسماندہ ممالک میں سیاسی عدم استحکام اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ عالمی سیاست میں ان مجبوریوں کے باعث 20ویں صدی کے وسط میں دنیا کے اکثر ممالک مضبوط دفاعی معاہدہ جات میں منسلک ہوتے گئے۔ ان معاہدوں میں نیٹو، وارسا پیکٹ، سیٹو، سینٹو اور دیگر کئی معاہدات دوستی فرینڈشپ ٹریٹیز کا قیام وجود میں آیا، جسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے دنیا دو متحرک گروہوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر عالمی سیاست برسوں تک سرد جنگ کی لپیٹ میں رہی۔ سرد جنگ کے سب سے بڑے متاثرین افریقہ اور ایشیا کے پسماندہ اقوام تھیں، جنہیں اپنی وابستگیوں کی تبدیلی پر بڑی طاقتیں کڑی سے کڑی سزا دیتی رہیں۔ جنگ ویتنام، فلپائن کی اقتصادی تباہی، لاؤس اور انڈونیشیا کی خانہ جنگی، تھائی لینڈ کی اخلاق باختگی، برما کی زبوں-حالی، سری لنکا کی خوفناک خانہ جنگی، پاکستان کا دو لخت ہو جانا اور بنگلہ دیش کے قیام میں مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام، افغانستان میں پے در پے حکومتوں میں تبدیلیاں، خلیج کی ریاستوں میں عدم استحکام، اخلاقی بے راہ روی اور اسلامی اقدار کی تاہوبالی، مشرق وسطیٰ کے قلب میں اسرائیل کے ناسور کا قیام، نائجیریا اور دیگر متعدد افریقی ممالک میں دیدہ دانستہ قحط سالی، خونریز مقامی لڑائیاں، الجزائر کے طویل خانہ جنگی، چلی میں صدر آلنڈے کا قتل اور بین الاقوامی سیاسی افق پر ان نام نہاد سپر طاقتوں کے ہاتھوں انسانیت پر مظالم کی ایسی ہزاروں داستانیں ابھر کر سامنے آئیں۔ افریقہ اور ایشیا کے مظلومین ان بڑی طاقتوں کے تسلط سے نجات کے لیے تڑپتے رہے۔ مختلف ممالک میں چھوٹی بڑی تحریکیں سر اٹھاتی رہیں، مگر ان کے رہنماؤں کو یا تو قتل کرا دیا گیا یا عمر بھر کے لیے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اسی جدوجہد میں ان غریب ممالک میں ہزارہ حریت پسندوں نے اپنے اپنے وطن پر جان نشاور کی، مگر دنیا کے کسی رہنما، دانشور یا پیشوا کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ ان دونوں طاقتوں کے خلاف بروقت مؤثر صدا بلند کر کے قیام کرتا۔ 20ویں صدی کی 7ویں دہائی کے آخر میں ایک جلیل القدر شخصیت نے ابھر کر سسکتی ہوئی انسانیت کو نجات کا پیغام دیا۔ انہوں نے لا شرقیہ لا غربیہ کا نعرہ اس شد و مد کے ساتھ بلند کیا جس سے مشرق و مغرب کے طلسم کی گرفت شکستہ ہو کر رہ گئی۔ یہ آواز ایران کی عظیم روحانی پیشوا آیت اللہ العظمیٰ حضرت امام خمینی کی تھی، جنہوں نے بیک وقت مشرق و مغرب کی قوتوں کو باطل قرار دیا اور عالمی برادری کو 20ویں صدی میں اسلامی نظام سلطنت اور عدل کے تصور کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے مظلومین جہاں کی آزادی کے لیے آواز بلند کی جو پوری دنیا میں ایک گونج بن کر سنائی دی۔ ایران میں لاکھوں فرزندان توحید کی شہادت کے ثمر میں 2500 سالہ شہنشاہیت کا بت پاش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایران میں امریکہ اور روس کے مفادات یکسر دفن ہو گئے۔ یوں ایران دنیا کا واحد ملک ثابت ہوا جس نے بڑی طاقتوں کے استبداد سے مکمل آزادی حاصل کی۔
یوں تو امام خمینی کی نظر میں امریکہ اور روس دونوں انسانیت دشمن قوتیں تھیں، مگر امریکہ اپنی پہم ریشہ دوانیوں اور مختلف ممالک میں گھناؤنی سازشوں کا مرتکب ہونے کی بنا پر آپ کی نظر میں شیطان بزرگ ٹھہرا۔ امام خمینی نے امریکہ کے سیاسی استبداد اور اقتصادی غارت گری کو للکارا اور غریب عوام کو پیغام دیا کہ وہ امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور امریکہ کے اعلی کار حکومتوں کے تختے الٹ دیں۔ آپ کی اس آواز نے پوری دنیا میں ایک تاثیر پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں افریقہ و ایشیا کے بیشتر ممالک میں امریکہ کے خلاف نفرت کی لہر اٹھی اور ایسی تحریکوں نے جنم لیا جن کا ہدف اپنے ملک سے امریکی مفادات کو ختم کرنا تھا۔ پاکستان میں امام خمینی کے اس طرز فکر کے امین علامہ سید عارف حسینی ٹھہرے۔ اس جہاں مرد مجاہد عالم دین نے پاکستان میں کھل کر امریکہ کی ریشہ دوانیوں، شاطرانہ چالوں اور سازشوں کا پردہ چاک کیا۔ انہوں نے ملت اسلامیہ پاکستان کو پیغام دیا کہ وہ اپنے ملک کی سالمیت اور اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے مغربی ثقافت اور امریکی اثر و رسوخ کا کلا کما کریں، ملک کے حکمرانوں کو عبرتناک شکست دیں جو امریکہ کے اعلی کار ہیں اور اس کی حاشیہ برداری کو ملکی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا امریکہ کی اسلام دشمنی کسی ثبوت کی محتاج نہیں، بلکہ دنیا کا ہر اہل نظر مسلمان اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ امریکہ عالم اسلام کا بدترین دشمن ہے اور دور حاضر میں اس حقیقت کو تسلیم نہ کرنا اپنے ضمیر سے غداری ہے۔ علامہ سید عارف حسینی کی امریکہ کے خلاف تحریک کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ نجف اشرف میں زیر تعلیم اور امام خمینی سے اسلوب جہاد پر درس لیتے تھے، جس کا ثبوت نجف اشرف اور قم المقدس میں امریکہ کے خلاف چلائی جانے والی تحریکوں میں آپ کا بھرپور کردار اور بار بار گرفتاریاں ہیں۔ جب آپ پاکستان تشریف لائے تو آغاز ہی میں امریکہ کے عزائم کے خلاف قرم ایجنسی کی عوام کو باخبر کیا۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں پاکستان کا اتحادی ہونے کے باوجود امریکہ کے گھناؤنے کردار کی بنا پر عوام میں امریکہ کے خلاف پہلے ہی سے نفرت کی ایک فضا قائم تھی، مگر آپ نے اسے ایک نیا رخ دیا اور مادی مفادات کی جنگ کی بجائے امریکہ کی اسلام دشمنی اور عالم اسلام کے خلاف کی گئی سازشوں سے عوام کو آگاہ کیا۔ عوام کو بین الاقوامی سیاست کے اس تناظر کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ترغیب دی اور امریکہ کے خلاف اپنی تحریک کے لیے ایک مضبوط اساس قائم کر لی۔ 10 فروری 1984 کو بکر میں قیادت کی ذمہ داری قبول کرنے سے قبل ہی پاکستان کے اندر علامہ سید عارف حسینی امریکہ کے سخت مخالف سمجھے جاتے تھے، مگر قیادت سنبھالنے کے ساتھ ہی آپ نے اپنی تحریک کو دو رخ عطا کیے: ایک ملک میں اپنے حقوق کی بازیابی اور امریت کے خاتمہ کے لیے جدوجہد، دوسرے بین الاقوامی سطح پر مسلمانان عالم کی حمایت اور عالمی استبدادی قوتوں بالخصوص امریکہ سے نفرت کا پیغام۔ ایران میں اسلامی انقلاب سے قبل ہی پاکستان کی عوام، علماء اور سیاستدان امریکہ کو اپنے ملک کا خیرخواہ نہیں سمجھتے تھے، مگر امریکہ کی اسلام دشمنی کے خلاف منظم جدوجہد کا فقدان تھا۔ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت، چاہے وہ کتنی طاقتور ہی کیوں نہ ہو، پاکستان سے امریکی تسلط کے خاتمے کے لیے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ پوری قوم کو اعتماد میں لے کر انقلابی تحریک نہ چلائے۔ ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر سیاسی جماعتوں کا ہدف حصول اقتدار ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اس نظام کی تبدیلی کے لیے سنجیدہ نہیں رہیں۔ چونکہ علامہ سید عارف حسین الحسینی بنیادی طور پر ملک میں نظام کی تبدیلی کے خواہاں تھے، اس لیے استعمار کے مروجہ نظام کو چیلنج کیا اور اپنی جدوجہد کو امریکہ کے خلاف استوار کیا۔ پاکستان میں پہلی بار امریکہ کے خلاف زوردار اور منظم تحریک کا آغاز کرنے کے بعد آپ نے پہلے مرحلہ میں اپنے علماء، عوام اور نوجوانوں کو اعتماد میں لیا۔ آپ نے علماء کرام سے امام خمینی کے رفقا کا کردار ادا کرنے اور عوام کو عالمی دہشت گرد و اسلام دشمن امریکہ کے مکروہ عزائم سے آگاہ کرنے کی اپیل کی۔ آغاز میں صرف نوجوان علماء نے اپنی بلند فکری، حالات حاضرہ سے دلچسپی اور موجودہ دور کے تقاضوں سے آشنائی کی بدولت لبیک کہا اور آہستہ آہستہ مروجہ سیاست سے لاتعلق بزرگ علماء بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ آپ اور آپ کے رفقا نے نوجوانوں کو استعمار کے خلاف شب و روز درس دیے، عوام کو جلسہ جلوس اور محفل میں امریکی عزائم سے روشناس کرایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسجدوں سے لے کر سڑکوں تک مرد آباد امریکہ کا نعرہ سنائی دینے لگا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اگر ملت جعفریہ کے کسی بچے کے سامنے بھی کوئی مرد آباد کہتا تو اس کا جواب ملتا امریکہ، امریکہ۔
آپ نے امریکہ کی عالمی سازشوں کے خلاف مؤثر صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے 1986 میں صوبائی جعفریہ کونسل پنجاب کے ایک اہم اجلاس سے فرمایا کہ بعض غیر ملکی کمپنیاں اور ادارے مختلف منصوبوں کی آڑ میں پاکستان کے اندر اپنی حکومت کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں۔ اسکولوں، ہسپتالوں اور رفاہی اداروں کی آڑ میں لادینی نظریات کا پرچار کر کے سادہ لو انسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ حکمران طبقہ امریکہ کی ان سازشوں میں مکمل طور پر جکڑا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ انسانیت کی خدمت کے لیے تعاون کر رہا ہے، حالانکہ حقیقتاً انسانی حقوق کی پائمالی ہو رہی ہے۔ یہاں لادینی نظریات کی ترویج اور اشاعت پر پابندی نہیں، بالخصوص ہمارے معاشرے کا نوجوان طبقہ اس آزادی کی بدولت اب بے راہ روی کا شکار ہے۔ امریکہ اور دیگر اسلام دشمن قوتوں کا یہ زہر ہمارے معاشرے کی رگوں میں سرایت کر رہا ہے۔ ایسے میں لازم ہے کہ علماء اسلام اٹھیں اور اسلامی اقدار کی پاسبانی کے لیے امریکہ کی سازشوں کو خاک میں ملا دیں۔ فروری 1986 کو امام بارگاہ علمدار حسینی پشاور میں ایک خطاب کے دوران فرمایا، مسلمانوں کے زوال اور تباہی کا باعث ہمیشہ ملوکیت رہی ہے۔ آج عرب ممالک میں ملوکیت کا راج مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ مسلم ممالک میں ان اقدامات کی سرپرستی کرتا ہے جو مسلمانوں کی تباہی کا باعث ہوں۔ جمہوریت کا دعوے دار امریکہ آج ملوکیت کی حمایت اس لیے کر رہا ہے کہ اس سے مسلمانوں کے حقوق کی پائمالی ہوتی ہے۔ آپ نے 16 مئی 1986 کو یوم مرداباد امریکہ کا اعلان کیا اور مسلمانان پاکستان پر واضح کیا کہ 16 مئی وہ دن ہے جس دن امریکہ نے 40 سال قبل اسرائیل کے نجس وجود کو جنم دیا تھا۔ آپ کے اس اعلان پر ملک بھر میں پہلی بار یوم مرداباد امریکہ منایا گیا۔ آپ نے بذات خود اسی موقع پر چوک یادگار پشاور میں امریکی پرچم کو نظر آتش کر کے امریکہ سے نفرت کا برملا اظہار فرمایا۔ امریکہ کے خلاف آپ کی جدوجہد کا یہ اثر ہوا کہ جب بھی کوئی امریکی وفد پاکستان آتا یا امریکہ پاکستان میں اپنی مداخلت کی نئی راہ اختیار کرتا تو اس کے خلاف ملک گیر مظاہرے ہوتے، یہاں تک کہ 1985 میں امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ جارج بش، جو بعد میں امریکہ کا صدر بنا، سرکاری دورے پر پاکستان آیا تو لاہور ایئرپورٹ پر چند انقلابی نوجوانوں نے صدر پاکستان کی موجودگی میں امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اس کی گاڑی کے سامنے امام خمینی کی تصویر اور ڈاؤن ود یو ایس اے کے پلے کارڈ بلند کیے، جس پر انتظامیہ سخت برہم ہوئی اور ان نوجوانوں پر وحشیانہ تشدد کیا۔ 1986 کے اوائل میں جب کراچی کے ساحل پر امریکی بیڑا خصوصی مشن کے لیے لنگر انداز ہوا تو علامہ سید عارف حسین الحسینی نے پوری قوم پر واضح کیا کہ امریکی بیڑے کی اچانک آمد ہماری سلامتی کے منافی ہے۔ امریکی بیڑے کی آمد کے پس پردہ کئی ایک مقاصد پوشیدہ ہو سکتے ہیں، وگرنہ امریکی بیڑے 1971 کی جنگ میں ہمارے حکمرانوں سے وعدے کے باوجود بھی نہیں آئے تھے، بلکہ 1960 کے عشرے میں امریکہ نے ہمیں فروخت شدہ اسلحہ جو ان کی بندرگاہوں پر تھا ہندوستان کو بیچ دیا تھا۔ آپ کی ایک آواز پر اس بیڑے کے خلاف احتجاج شروع ہوئے، جس کی بنا پر حکومت پاکستان کو مجبوراً امریکی بحریہ کے افراد کی خصوصی حفاظت کرنا پڑی۔ پاکستان کے مسلم نوجوانوں بالخصوص امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا یہ وتیرہ بن گیا کہ ہر نماز، ہر جلسہ اور ہر میٹنگ کے بعد تکبیر کا مخصوص نعرہ لگاتے، جس کے الفاظ یوں تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ حسینی، رہبر خمینی، مرد آباد امریکہ، مرد آباد روسیہ، مرد آباد اسرائیل۔ جب یہ نعرہ مسجدوں سے شاہراہوں تک مسلسل بلند ہوا تو امریکہ نے چند مخصوص افراد کے ذریعے اس نعرہ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ایک مرتبہ پشاور میں امام بارگاہ میں مجلس کے اختتام پر جب یہ نعرہ بلند ہوا تو چند افراد نے نوجوانوں کو اس نعرہ سے منع کیا۔ بات بڑھتے بڑھتے انتظامیہ تک جا پہنچی۔ انتظامیہ نے تحریک نفاذ فکر جعفریہ پشاور کے عہدیداروں کو بلا کر صورتحال سے آگاہ کیا۔ تحریک کے عہدیداروں نے انتظامیہ پر واضح کیا کہ جب تک انہیں علامہ سید عارف حسین الحسینی اس نعرہ سے منع نہیں کرتے، اس وقت تک یہ نعرہ برملا فضاؤں میں گونجتا رہے گا۔ جب علامہ سید عارف حسینی کو معلوم ہوا کہ انتظامیہ تحریک کے عہدیداروں سے مذاکرات کر رہی ہے تو آپ نے انہیں بلایا اور اسی شام محلہ آخوند آباد میں ہونے والی مجلس میں خود ممبر پر تشریف لاتے ہی یہی نعرہ تکبیر بلند کیا اور ساتھ ہی جواب میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ حسینی، رہبر خمینی، مرد آباد امریکہ، مرد آباد روسیہ، مرد آباد اسرائیل کے الفاظ دہرائے۔ آپ کے اس فعل نے قول کی تصدیق فرما کر نوجوانوں کے حوصلوں کو مزید توانا بنا دیا۔
بین الاقوامی سطح پر آپ ایران عراق جنگ اور دیگر اس طرح کی اسلامی ممالک میں امریکہ کی طرف سے کی جانے والی سازشوں کے سخت مخالف تھے۔ آپ نے ایران عراق جنگ کے حوالے سے پاکستانی عوام پر واضح کیا کہ عراق کی اسلامی ایران پر جارحیت خالصتاً امریکی اشاروں کی بدولت ہے۔ امریکہ کی اسلامی ایران سے دشمنی صرف اور صرف اس کے اسلامی نفاذ کے حوالے سے ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ایران کا اسلامی انقلاب دیگر مسلم ممالک میں نفوذ کرے اور مسلمان اسے نمونہ بنا کر امریکہ کے خلاف نبرد آزما ہوں۔ امریکہ نے جب عراق کو اسلحہ کی فراہمی کی تو علامہ سید عارف حسینی نے اقوام متحدہ کو ایک خط تحریر فرمایا جس میں امریکہ کے اس غیر قانونی فعل اور خلیج کے معاملات میں کھلی مداخلت کی شدید مذمت کی۔ اسی طرح جب عراق نے اسلامی جمہوریہ ایران پر کیمیائی گیس کا بے دریغ استعمال کیا تو آپ نے اقوام متحدہ کو ایک خط ارسال کیا جس میں واضح کیا کہ عراق کے غیر انسانی جرم پر اقوام متحدہ کی مجرمانہ خاموشی بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ امریکہ کے رضا کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ کا ایک طرف حقوق انسانیت کا علمبردار بننا اور دوسری جانب ایسے گھناؤنے جنگی جرائم کی اعانت کرنا مسلمانان عالم کے لیے باعث مذمت ہے۔ جنوری 1986 میں امریکہ کی لیبیا پر واضح جارحیت کے بارے میں فرمایا، امریکہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اتحاد اور اتفاق سے خائف ہو کر اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آیا ہے۔ لیبیا پر امریکی جارحیت کی واضح وجہ یہ ہے کہ وہ امریکی مفادات کا تحفظ اور امریکی خواہشات کا احترام نہیں کرتا۔ ہم انسانیت کا دام بھرنے والے امریکہ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا لیبیا میں انسان نہیں بستے؟ کیا امریکہ کی بمباری سے لیبیا کے معصوم بچے ملبے تلے دب کر سسک کر دم نہیں توڑ گئے؟ کیا لیبیا میں انسانیت خون میں غلطان ملبوں تلے دفن نہیں ہو گئی؟ امریکہ کو جان لینا چاہیے کہ مسلمانان عالم اس کی جارحیت کے مقاصد سے آگاہ ہیں اور اس کا جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ 1987 کے جمعۃ الوداع کے موقع پر یوم القدس کے ایک احتجاجی جلوس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اقوام متحدہ کا کردار امریکہ کی حاشیہ برداری ہے۔ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی یہودی سپاہیوں کے ہاتھوں بے حرمتی نے ہمارے دلوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ اور اس کے حامیوں کا مسجد اقصی کی بے حرمتی کے خلاف مسلمان ممالک کی قرارداد کو ویٹو کے ذریعے مسترد کرنا عالم اسلام پر انتہائی ظلم ہے۔ آپ نے اس موقع پر مسلم ممالک کے دانشور احباب سے اپیل کی کہ وہ اپنے حکمرانوں کو مجبور کریں کہ وہ اقوام متحدہ کا بائیکاٹ کریں اور امریکی تحفظ ترک کر دیں۔ امریکی ویٹو پاور کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانان عالم کو چاہیے کہ امریکی بینکوں سے اپنا سرمایہ نکال کر اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں۔ امریکہ کی کھلی جارحیت کے خلاف آپ نے اسلامی کانفرنس کو ایک خط کے ذریعے متنبہ کیا کہ اگر امریکہ کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو عالم اسلام کا اعتماد ان تنظیموں سے اٹھ جائے گا۔ اس موقع پر آپ نے پاکستانی حکومت پر واضح کیا کہ وہ امریکہ کی پاسداری سے باز رہے اور امریکی پابندیوں کو بالائے طاق رکھ کر برادر مسلم ممالک لیبیا کی ہر ممکنہ مدد کرے۔ ستمبر 1987 میں جب امریکہ نے ایرانی کشتیوں پر میزائل سے حملہ کیا تو آپ نے مذمت کرتے ہوئے فرمایا، امریکی میزائلوں کے حملہ نے ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ براہ راست خلیج کی جنگ میں ملوث ہے۔ وہ عراق کی بیسی حکومت جو در حقیقت اسرائیل کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے کو تحفظ دینا چاہتا ہے کہ اب مسلمان اس کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ نومبر 1987 میں امریکہ نے ایران کی تنصیبات پر حملہ کیا تو آپ نے ایک احتجاجی جلوس سے خطاب کے دوران فرمایا، امریکہ اور دیگر اسلام دشمن قوتیں اب بے بس ہو گئی ہیں اور اسلام کے مقابلے میں ان کی سازشیں دم توڑ گئی ہیں، لہذا اب امریکہ خود بین الاقوامی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے میدان جنگ میں اتر آیا ہے۔ امریکہ کا براہ راست حملوں سے اس کی غیر جانبداری کا بھرم کھل گیا ہے۔ آپ نے افسوس کرتے فرمایا کہ ایران پر حملے کے بارے میں سعودی عرب اور اسرائیل کا موقف ایک ہے۔ امریکہ کو جان لینا چاہیے کہ دنیا بھر کے انقلابی نوجوان اس کی جارحیت کے جواب کے لیے پر توڑ رہے ہیں اور وہ اپنی جان پر کھیل کر اس سے ہر ممکنہ انتقام لیں گے۔ 1988 کو امریکہ نے ایران کے مسافر بردار طیارہ پر حملہ کر کے 290 مسافروں کو موت کے گھاٹ اتارا تو آپ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری، حقوق کے انسانی کی تنظیموں اور عالم اسلام کے سربراہوں کے نام خطوط تحریر کیے کہ امریکہ کا ایرانی مسافر بردار طیارے پر حملہ عالمی ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اسلامی جمہوریہ ایران سے براہ راست جنگ کا خواہش مند ہے، لہٰذا ہم امریکہ پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا اس نے یہی راستہ اختیار کیا تو پھر مسلمان نوجوان دنیا بھر میں اس کے باشندوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیں گے۔ آپ نے سعودی عرب میں ایرانی حجاج پر چلائی جانے والی گولی اور اس کی پاداش میں سینکڑوں ایرانی حجاج کے قتل کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا، کیونکہ آپ نے واضح فرمایا کہ ایرانی حجاج حسب معمول اس سال بھی اپنے اجازت نامہ اور تجویز شدہ راستوں پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جلوس نکالنے کا عزم لے کر نکلے تو سعودی پولیس نے ان کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیے۔ یہ وحشیانہ اور بھیانک ظلم امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کہنے کی پاداش میں ہوا، کیونکہ ایرانی حجاج کی برات از مشرقین کے فلسفہ سے کروڑوں مسلمانوں کے سامنے امریکہ کے عزائم کی نقاب کشائی ہوئی ہے۔ اس لیے امریکہ نے اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے ایسا کرنے کا حکم دیا، جس پر سعودی حکومت نے عمل پیرا ہو کر اپنی سیاہ کاریوں میں اضافہ کیا ہے۔ آپ نے جہادی افغانستان میں امریکہ کی دوغلی پالیسی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ روس کی جارحیت کے خلاف افغان مجاہدین کا جہاد تاریخ اسلام کا درخشاں باب ہے، مگر امریکہ کی بڑھتی ہوئی مداخلت ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر روس افغانستان سے نکل جانے پر مجبور بھی ہو گیا تو امریکہ ہرگز افغانستان میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ جنگ کے دوران ہی مجاہدین کے مختلف گروہوں میں اختلاف کا باعث ہے، اور یوں ایک بار پھر امریکہ مسلمانوں کے خون سے آنے والے انقلاب کے سبوتاژ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ فلسطینی اور لبنانی مسلمانوں پر ہونے والے امریکی مظالم کے خلاف آپ تڑپ اٹھے اور فلسطینی اور لبنانی یکجہتی کانفرنس میں درد دل کا اظہار یوں فرمایا: دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل میں یہ جرأت ہی نہیں کہ مسلمانوں کا بے دردی سے قتل عام کرے۔ در حقیقت اس کی دہشت گردی امریکہ کی ایما پر ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کا فلسطینی اور لبنانی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا امریکی عزائم کا تسلسل ہے۔ عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے ان جرائم کے خلاف میدان عمل میں نکلے اور اس کے مفادات کو تہ و بالا کر دے۔ پاکستان میں امریکہ کے خلاف آپ کے بیانات، تقاریر، دروس اور تحریک نے امریکی عزائم کا پردہ چاک کیا۔ آپ نے اپنے ملک کے ہر فرد کو امریکہ مرد آباد کہنے کی جرأت بخشی اور امریکہ کو پاکستان میں ذلیل و رسوا کیا، جس کا ثبوت کویت عراق جنگ پر پاکستانیوں کا امریکہ کے خلاف برملا اظہار نفرت تھا۔ خلیج کی اس جنگ میں پاکستان کے ہر گاؤں، ہر قصبہ، ہر شہر اور ہر چوک پر امریکہ کے پرچم نظر آتش ہوئے اور امریکی تابوتوں پر جوتوں کی بارش ہوئی۔ مسلمانوں کا یہ انداز نفرت دیکھ کر عیاں ہو گیا کہ علامہ سید عارف حسین الحسینی کی جد و جہد ثمر آور ہوئی۔ سید عارف حسین الحسینی اور عملی سیاست۔ پاکستان 1947 میں دو قومی نظریہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا۔ مسلمانان بر صغیر نے اقوام عالم کے سامنے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس خطۂ ارض پر اسلامی قوانین رائج کر کے دنیا کے نقشے پر ایک ایسی اسلامی ریاست کی تشکیل کریں گے جس کا مکمل نظام اسلامی قوانین پر مبنی ہوگا، مگر آزادی کے بعد پاکستان میں نظام حکومت کی بنیاد ایکٹ آف 1953 پر رکھی گئی۔ ہندوستان جو کہ ایک سیکولر ریاست تھی، اس کی بنیاد بھی اسی قانونی ڈھانچہ پر قائم کی گئی۔ چنانچہ مسلمانان بر صغیر کا یہ عزم کہ پاکستان میں نظام حکومت اسلام کی بنیاد پر ہوگا کہ کوئی واضح شکل یا اس کا تشخص بین الاقوامی سیاست میں ابھر نہ سکا۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح حصول آزادی کے بعد صحت برقرار نہ رکھ سکے اور 11 ستمبر 1948 کو اس جہان فانی سے انتقال کر گئے۔ قدرت نے انہیں موقع نہ دیا کہ وہ پاکستان کے اسلامی تشخص کے خد و خال کو واضح کر سکتے۔ پاکستان میں 10 سال تک آئین کی تکمیل نہ ہو سکی۔ بسد مشکل پہلا آئین 1956 میں بنا، جسے 1958 میں کالعدم قرار دے دیا گیا اور ملک میں مارشل لا لگایا گیا۔ 1962 میں دوسری مرتبہ آئین کا نفاذ کیا گیا، جسے اسی حکومت نے 1969 میں منسوخ کر دیا، اور اسی طرح 1973 میں تیسری مرتبہ ملک کا آئین بنایا گیا۔ ملک کا نیا آئین دیا گیا، جس کی حتمی شکل ابھی تک قوم پر واضح نہیں ہے۔ یہ تمام آئین برٹش اور دیگر کانسٹیٹینٹل کانسٹیٹیوشن سے مکمل مطابقت رکھتے تھے اور انہی سے مستعار تھے، جبکہ آئین کی بنیاد مانٹسکو کے نظریہ تقسیم اختیارات، تھیوری آف سیپریشن آف پاورز پر ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی طینت میں ظالم ہے اور دوسروں پر ہمیشہ تسلط کا خواہاں ہے۔
لہٰذا اختیارات کا ارتکاز معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے اور ان اختیارات کو تقسیم کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا ہر ملک میں انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے اختیارات میں ایک واضح اور ٹھوس تقسیم ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس اسلامی فلسفہ سیاست میں اختیارات قدرت کی طرف سے بنی نوع بشر کی خدمت کے لیے ایک اعلیٰ فریضہ ہیں، جس کا بنیادی مقصد معاشرے کے افراد کی زندگیوں کی اس طرح ترتیب و تکمیل کرنا ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ رضا الہی حاصل ہو سکے اور ان کی دنیاوی فلاح اور اخروی نجات کا باعث بن سکے۔ پاکستان کے کسی بھی آئین میں قوانین کی اساس نظریہ اسلام پر نہیں رکھی گئی، بلکہ خالصتاً مغربی نظریہ سیاست کو اپنایا گیا اور اسی نظام سلطنت کو چلانے کی کوشش کی گئی۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر موجود دینی قوتیں 47 سال تک اپنی تگ و دو کے باوجود ملک کی سیاست کے افق پر اسلامی تشخص کے کوئی واضح نقوش مرتب نہ کر سکیں، بلکہ ملک کی سیاسی اور ثقافتی اقدار مسلسل رو بتنزل رہیں، جس کی وجہ سے عوام الناس مجبوراً مذہب سے بیگانہ اور خالق حقیقی سے دور تر ہوتے چلے گئے۔ پاکستان کی تشکیل اور قیام پر ملت جعفریہ کا ذہن، سرمایہ اور خون دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ صرف ہوا، مگر اہل تشیع نے من حیث القوم ملک میں قانون سازی یا سیاسی معاملات میں حصہ نہ لیا، بلکہ قیام پاکستان کے بعد وہ عزاداری اور دیگر مذہبی رسومات کو ملکی سیاسی امور پر ترجیح دیتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد اس ملک کی پارلیمنٹ میں اہل تشیع کی معقول تعداد موجود رہی، مگر دیگر اراکین پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کی طرح انہوں نے بھی دین کو ملکی سیاست کا محور قرار نہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا وہ خواب پورا نہ ہو سکا جس کی اساس پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی گونج تھی، اور جسے لاکھوں فرزندان توحید نے بے بہا قربانیوں کے عوض حاصل کیا تھا۔ خدا کے فضل و کرم سے 1979 میں ہمسایہ ملک ایران میں حضرت امام خمینی کی ولولہ انگیز اسلامی تحریک کی کامیابی کے بعد 2500 سالہ شہنشاہیت کا بت پاش ہوا، اور اس کے ساتھ ہی امریکی اور دیگر مغربی استعماری قوتوں کے پنجہ استبداد سے ملت ایران نے چھٹکارا حاصل کیا۔ انقلاب کی اس کرن سے نہ صرف ملت ایران منور ہوئی، بلکہ پوری ملت مسلمہ ان اسلام دشمنوں کے سامنے سرخرو ہوئی جو اسلام کو محدود اور کمزور تصور کرتے ہیں۔ فطرتاً اس کامیابی کا انعکاس پاکستان کے دینی اور روحانی حلقوں پر پڑا، اور ہر مکتب فکر کے علماء اور دانشور اس طرف متوجہ ہوئے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے اثرات سے جہاں براہ راست دیگر مسلم ممالک بہرہ مند ہوئے، وہاں قم میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء بھی امام خمینی کے پیرو اور ان کے نظریہ کے زبردست قائل ہو گئے۔ یہ طلباء کسب علم کے بعد عالم دین بن کر جب اپنے وطن واپس پلٹے تو انہوں نے اپنے ملکوں میں دینی سیاست متعارف کرانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی علامت سید عارف حسین الحسینی کی ذات گرامی ہے، جو امام خمینی کے سچے عاشق اور ان کے نظریات کے حقیقی ترجمان تھے۔ آپ امام خمینی کے نظریات کی کرنوں کو جذب کر کے اپنے وطن پاکستان واپس آئے تو امام خمینی کے نظریات کو شعار زندگی بنا لیا۔ اسے تاریخ کا ایسا رخ تصور کریں جا ملت جعفریہ کی خوش بختی کہ انہیں علامہ سید عارف حسین الحسینی جیسا قائد نصیب ہوا، جو پاکستان میں امام خمینی کا حقیقی چہرہ تھا اور جس کی سوچوں کا سرچشمہ اور محور فقط امام خمینی کی فکر تھی۔ ایسے نامساعد حالات میں جہاں ملت جعفریہ ایک کڑی آزمائش سے دوچار تھی، آپ کی قیادت کا میسر ہونا اس خطۂ ارض پر بسنے والے انسانوں کے لیے یقیناً ایک عظیم نعمت خداوندی تھی۔ آپ نے فریضہ قیادت کو سنبھالنے کے بعد اپنی شہادت تک مسلسل جد و جہد اور اس میں بے پناہ ریاضت کی۔ آپ مصائب و آلام کی گردش سے گزرتے گئے، مگر اپنی قوم کو سرنگوں نہ ہونے دیا اور پوری ملت کے لیے اس پورا شوب دور میں تکامل کی طرف سفر کی راہ متعین فرما گئے۔ آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا یہ عنصر قابل افتخار ہے کہ آپ ہر کام کو مرحلہ وار تکمیل تک پہنچاتے اور پھر انتہائی منطقی انداز میں اگلے مرحلے کا آغاز فرماتے۔ قوم کو عملی سیاست کے میدان میں وارد کرتے وقت بھی آپ نے اسی حکمت عملی کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ سب سے پہلے آپ نے قوم کو بیدار کیا اور اپنے اعتماد میں لیا اور اسے حالات کے تقاضوں اور نزاکتوں کا احساس دلایا۔ بعد ازاں اپنی قوم کو امام خمینی کی فکر سے روشناس کرا کے انہیں اسلامی حکومت کے قیام کی راہ دکھلائی۔ آپ نے دین و سیاست کی ضروریات کو ثابت کرنے کے لیے درج ذیل وجوہات اپنے استدلال کے طور پر پیش فرمائیں۔ 1.
حصول آزادی کے باوجود وطن عزیز میں باطل نظام حیات اور نظام سلطنت اس طرح برقرار ہے کہ جس میں عدل و انصاف کے امکانات مسدود ہیں، اور یہ کہ ہماری قومی زندگی میں مغربی ثقافت اور اقدار اس قدر نفوذ کر چکی ہیں کہ اسلامی نظام حیات اور معاشرت کا تصور مفقود ہے۔ حالانکہ ایک اسلامی ریاست ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ اولین فرض ہے کہ ہم اپنی قومی زندگی کو قرآن و سنت کی واضح ہدایات کے مطابق استوار کریں اور باطل نظریات کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکیں۔ نمبر 2، پاکستان میں امریکہ اور مغربی دنیا کا اثر و نفوذ اس قدر تجاوز کر گیا ہے کہ ہمارے صاحبان اقتدار ہر معمولی سے معمولی مسئلہ پر بھی امریکی حکومت کی منشا کی ٹوہ میں ہوتے ہیں، حالانکہ امریکی مفادات واضح طور پر امت مسلمہ کے مفادات سے متصادم ہیں۔ امریکی دانشور مسلم ممالک میں احیاء اسلام کے لیے اٹھنے والی ہر تحریک کی شدت سے مخالف ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ اگر امت مسلمہ نے اسلام کی حقیقی روح کو اپنا لیا اور اسلامی اقدار کو اپنا شعار بنا لیا تو مغربی تہذیب اور اس کے زیر اثر بین الاقوامی نظام تہوبالا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، سیاست میں عمل کے لیے تیسری وجہ جو آپ نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی وہ ہمسایہ ملک ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اس سے مذہبی اور فطری طور پر ہم آہنگ ہونے کی ضرورت تھی۔ آپ نے قوم کو احساس دلایا کہ صدیوں کے بعد بین الاقوامی سیاست کے افق پر اسلامی نظام حیات ابھر کر سامنے آیا ہے۔ وہاں کے علماء کی مدبرانہ قیادت، دانشوروں اور سیاستدانوں کا حسن عمل اور نوجوانان ملت کی اسلام کے لیے جاں فروشی ہمارے لیے ایک شمع فروزاں ہے۔ اگر وہ شہنشاہیت کے بت سے ٹکرا کر اسلام کی اس اعلیٰ پیمانے پر خدمت کر سکتے ہیں تو امت مسلمہ پاکستان کیوں کر پیچھے رہے؟ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دنیاوی زندگی میں ہم پر جو فرض عائد ہوتا ہے ہم اسے اپنی قومی زندگی کی سطح پر پورا کر کے آخرت میں سرخرو ہوں۔ نمبر 4، آپ نے چوتھی دلیل پیش کرتے فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا کے درماندہ اور پسماندہ طبقات مراعات یافتہ طبقہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ کارل مارکس نے تاریخ انسانی کی جو مادی تعبیرات پیش کی ہیں اس میں محدودیت ہے اور انسانی حیات کے صرف مادی پہلو کو اجاگر کیا گیا، جبکہ اسلام اور تعلیمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستضعفین کے لیے پیامبر ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے حقوق کے لیے جہاد کریں بلکہ رضائے رب العزت کے حصول کے لیے ان پر یہ شرعی اور اخلاقی فریضہ عائد کیا گیا ہے۔ مذہب ظالم کے ساتھ زندہ رہنے اور اس کے ظلم کے سہتے رہنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کے ایوان نمائندگان پارلیمنٹ میں آج تک کوئی شیعہ رکن ایسا نہیں پہنچا جو پارلیمنٹ کے اندر شیعہ مکتب فکر کی ترجمانی کر سکے اور ملت جعفریہ کے حقوق کی نگہبانی کرتے ہوئے ملک کے تمام سیاسی، اقتصادی، معاشی اور معاشرتی مسائل پر شیعہ نقطہ نظر کو پیش کر سکے۔ لہذا ضروری ہے کہ پوری ملت جعفریہ متحد ہو کر ایوان میں اپنے نمائندگان منتخب کر کے بھیجے اور من حیث القوم اس ملک میں اپنا بھرپور سیاسی کردار انجام دے۔ انہیں استدلال کی بنیاد پر آپ نے سیاست میں قدم رکھا اور آغاز ہی میں ضیاء الحق کے صدارتی ریفرنڈم کی دھجیاں بکھیریں۔ میدان سیاست میں آپ کا اگلا مؤثر قدم 20 دسمبر 1984 کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی مرکزی کابینہ کا وہ یادگار اجلاس ہے جس کے ایجنڈے پر پاکستان کی سیاست میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا کردار نمایاں تھا۔ جامعۃ المنتظر لاہور میں ہونے والے اس اجلاس میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی۔ ملتان کے جناب زمان جعفری صاحب مرحوم نے ایک اجلاس میں ایک مفصل تحریری رپورٹ پیش کی اور موضوع کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس وقت کی حکومت اور اس کے خلاف چلنے والی MRD کی تحریک کے خد و خال کو واضح کیا اور اس سیاسی تناظر میں تحریک کے سیاسی کردار کے لیے تجاویز پیش کی۔ انہوں نے رائے دی کہ تحریک کو MRD میں شامل ہو کر ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تمام شرکاء اجلاس نے فرداً اپنی رائے کا اظہار کیا اور اکثریت نے زمان جعفری صاحب کی اس تجویز سے اتفاق کیا کہ تحریک MRD کے ساتھ مکمل الحاق کرے اور حکومت کے خلاف چلائی جانے والی اس تحریک میں مؤثر کردار ادا کرے۔ اس امر کا یہاں ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ اگلے روز جناب افضل حیدر ایڈوکیٹ کی رہائش گاہ گلبرگ لاہور میں MRD کے اکابرین کے ساتھ ایک اہم بات چیت ہونا قرار پا چکا تھا۔ لہذا شرکاء اجلاس کے سامنے یہ پہلو بھی درپیش تھا کہ MRD کے ان اکابرین سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کس حد تک معاونت کے لیے آمادہ ہوگی۔ اجلاس میں تمام شرکاء کی آراء کے بعد قائد سید عارف حسینی کو اپنی حتمی رائے اور نقطہ نظر کے اظہار کی دعوت دی گئی۔ آپ اس سے پہلے پورے اجلاس میں صمیم قلب کے ساتھ ہر ایک کی دلیل کو ہمتاً گوش ہو کر سماعت فرماتے رہے مگر اپنی رائے کا کسی مقام پر بھی اندیا نہ دیا۔ جب آپ کو دعوت دی گئی تو آپ نے حمد و ثناء کے بعد موضوع گفتگو پر ایک جامع خطاب فرمایا۔
ہم یقیناً سیاست میں وارد ہوں گے، مگر اس کے لیے دین مبین کی طرف سے جو تقاضے اور ضروریات عائد ہوتی ہیں ہم انہیں ہر صورت میں پورا کرنے کے پابند ہوں گے۔ ہماری سیاست کا دار و مدار درج ذیل 4 اصولوں پر ہوگا۔ نمبر 1، ہم جو بھی سیاست کریں گے وہ آیت اللہ العظمیٰ حضرت امام خمینی کے خط کے عین مطابق ہوگی۔ نمبر 2، ہم میدان سیاست میں ہمیشہ اپنے شیعی تشخص کو برقرار رکھیں گے۔ نمبر 3، ہم ملکی سیاست میں وارد ہونے سے پہلے ملکی سطح پر ان اصلاحات کو منضبط کریں گے جن کا نفاذ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے لازم ہوگا۔ نمبر 4، ہم سیاست میں عملی کردار اختیار کرنے سے قبل اپنی قوم کو منظم کریں گے اور اسے سیاسی شعور دیں گے تاکہ ہماری قوم سیاست کے ہر پہلو میں ہمارا ساتھ دے، تاکہ کوئی سیاسی موڑنے پر ہماری قوم ہم سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اگر اس کے بغیر ہم میدان سیاست میں وارد ہوں گے تو ہم اس قدر ہلکے پھلکے ہوں گے کہ نہ تو حکومت ہماری بات کا اثر لے گی اور نہ اپوزیشن والوں کے ہاں کوئی اہمیت ہوگی۔ آپ کے ان ارشادات اور اصولوں کے پیش نظر پیش کیے جانے کے بعد شرکائے اجلاس کو ایک نئی فکر اور راہ مل گئی۔ اگلے روز پروگرام کے مطابق جناب افضل حیدر ایڈوکیٹ کی رہائش گاہ پر MRD کے اکابرین نواب زادہ نصر اللہ خان راؤ عبدالرشید، ملک محمد قاسم اور سید افضل حیدر سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا وفد جو علامہ سید ساجد علی نقوی، علامہ افتخار حسین نقوی، علامہ آغا سید علی موسوی، سید وزارت حسین نقوی اور ڈاکٹر محمد علی نقوی پر مشتمل تھا، نے گفت و شنید کی۔ تحریک کی جانب سے MRD کے اکابرین کو مطالبہ پیش کیا گیا کہ اگر وہ شیعہ حقوق کی مکمل ضمانت دیں تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ MRD میں شامل ہونے اور حکومت کے خلاف اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ MRD میں شامل ہونے اور حکومت کے خلاف اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان نے جواباً کہا کہ MRD میں شامل جماعتیں 4 نکات پر اشتراکی عمل رکھتی ہیں۔ نمبر 1، ملک میں مارشل لاء کا خاتمہ۔ نمبر 2، 1973 کے آئین کی بحالی۔ نمبر 3، جمہوریت کی بحالی اور انتخابات کا انعقاد۔ نمبر 4، سیاسی اسیران کی رہائی۔ اگر آپ یعنی اکابرین تحریک اس سے اتفاق کرتے ہیں اور اسے ملکی مفادات کے لیے ضروری سمجھتے ہیں تو ہم آپ کے تعاون کے خواہاں ہیں۔ آپ کی MRD میں شمولیت ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوگی، چونکہ MRD میں شامل جماعتیں اپنی تحریک کی کامیابی کے بعد انتخابات کے لیے مشترکہ لائحہ عمل نہیں رکھتی اور یہ واضح نہیں ہے کہ انتخابات کے نتیجے میں کون سی جماعت برسر اقتدار آئے گی اور آپ کے مطالبات کو کس حد تک تسلیم کرے گی، لہٰذا آپ کے مطالبات پر غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں دیگر اکابرین نے کافی بحث کی اور آخر یہ طے پایا کہ تحریک کے مطالبہ کو MRD کے 4 نکاتی اشتراک میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔ البتہ MRD میں شامل تمام جماعتیں تحریک جعفریہ کو تحریراً یہ قول و اقرار دیں گی کہ انتخاب کے بعد جو جماعت یا جماعتیں برسر اقتدار آئیں گی وہ تحریک کے اس مطالبہ کو پورا کریں گی۔ اسی شام علامہ سید عارف حسینی نے پریس کلب لاہور میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اعلان کیا کہ آج MRD کے اکابرین کے ساتھ ہماری گفت و شنید کے نتیجے میں طے پایا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف ان کی جدوجہد میں بھرپور معاونت کریں گے۔ البتہ ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ فی الوقت ہم MRD میں باقاعدہ شمولیت اختیار نہیں کر رہے۔ آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد MRD کے تحت سیاسی فعالیت میں تحریک کے کارکنان کا کردار قابل تحسین رہا، حتیٰ کہ ملک کے معروف صحافی وارث میر مرحوم نے روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں تحریر کیا کہ MRD کے دامن میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے کارکنان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ 18 جنوری 1985 کو تحریک کی مرکزی کونسل کا اجلاس گنبد سندھ میں منعقد ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تحریک موجودہ غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت کے خلاف جدوجہد میں ہر اس جماعت کا ساتھ دے گی جو ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے کوشاں ہوگی اور ہمیں اپنے حقوق کے تحفظ کا یقین دلائے گی۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ حکومت کی طرف سے منعقد ہونے والے انتخابات تحریک کے نزدیک غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں۔ ہم ایسے انتخابات کو عوامی مسائل کا حل نہیں سمجھتے۔ علامہ سید عارف حسینی ملت جعفریہ پاکستان کے پہلے قائد تھے جو اس ملک میں سامراجی نظام کے خاتمے اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے عملی طور پر کوشاں تھے۔ آپ کی تحریک چند فقہی مطالبات تک محدود نہ تھی بلکہ آپ ملت اسلامیہ کے تمام مسائل کا حل چاہتے تھے۔ ایک طرف جمہوریت کی بحالی کے خواہاں تھے اور دوسری جانب حکومت کے غیر قانونی اقدامات کے سامنے سینہ سپر بھی۔ ضیاء ریفرنڈم کا مسئلہ پیش آیا تو آپ نے اسے دلائل سے رد کیا۔ ضیاء الحق نے 1985 میں غیر جماعت انتخابات کی راہ اختیار کی تو آپ نے اس غیر آئینی حرکت کی کھل کر مخالفت کی۔
اس سلسلہ میں ٹنڈو العیار سندھ کے ایک جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، غیر جماعتی انتخابات ان کی سرین خلاف ورزی عوامی جذبات اور حقوق کا قتل ہیں۔ ان سے معرض وجود میں آنے والی اسمبلیوں کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوگی اور نہ ارکان اسمبلی عوامی نمائندگان کہلوانے کا حق رکھتے ہیں۔ ایسی اسمبلیات ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات پر ترجیح دیں گی اور ملک میں وہی کچھ رائج کریں گی جس کا صدر مملکت اشارہ دیں گے۔ جس روز بھی انعام حکمران کے مزاج کے خلاف کوئی قدم اٹھا، اسی روز اسمبلیوں کا خدا حافظ ہوگا۔ آخر زمانے نے دیکھا کہ 29 مئی 1988 کو اسمبلیاں بلا جواز کالعدم کر دی گئیں۔ یوں مارشاء اللہ کے اندھیرے میں چلنے والی جمہوریت کی نحیف شمع گل ہو گئی۔ جہاں ملک بھر کے دیگر سیاستدانوں نے صدر کے فعل کی مذمت کی، وہاں شہید حسینی نے پشاور میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے بہت پہلے واضح کر دیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی دوہری حیثیت ملک و قوم اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب بھی صدر چاہیں گے مفادات کی تکمیل کے لیے خوش فہم اراکین اسمبلی کی چھٹی کرا دیں گے۔ بالآخر وقت نے ہمارے موقف کی سچائی ثابت کر دی ہے۔ جنیجو حکومت کی برطرفی فرد واحد کی حکومت کو طول دینے کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ موجودہ حکومت کی بنیادیں مارشاء اللہی نظام پر استوار کی گئی ہیں، اس لیے ہماری تحریک ضیاء الحق کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقتدار کو قبول نہیں کرتی اور نہ ہی ہم ان کے جارحانہ فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ ضیاء الحق کا یہ کہنا کہ جنیجو حکومت اسلام کے نفاذ میں کامیاب نہیں ہو سکی یا باعث رکاوٹ رہی ہے، تو ہم صدر مملکت سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس سے قبل 8 سال تک وہ بلا شرکت غیر سیاہ و سفید کے مالک رہے، انہوں نے کہاں تک اسلام نافذ کیا ہے؟ بلکہ ہماری نظر میں انہوں نے اسلام کو ناقابل برداشت حد تک نقصان پہنچایا ہے، جس کا مسلمانان پاکستان کو شدید دکھ ہے۔ اب اسلامیان پاکستان اسلام کی مزید تضحیک برداشت نہیں کر سکتے، جس کے پیش نظر وہ آمریت کے خاتمے کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ رفتہ رفتہ راہ راست پر تحریک کا ارتقائی سفر جاری رہا۔ 22-23 مارچ 1987 کو جامعۃ المنتظر لاہور میں وفاق علماء شیعہ پاکستان کا سالانہ اجتماع ہوا، جس میں حالات کے تقاضوں کے پیش نظر ملک گیر کنونشن کا موضوع زیر بحث آیا۔ یہاں ملک بھر کے علماء نے انتہائی غور و خوض کے بعد کنونشن کے انعقاد پر اتفاق کیا اور قرآن و سنت کانفرنس کے نام سے یہ کنونشن منعقد کروانے کا فیصلہ کیا۔ 23 مارچ کے اس اجلاس کی آخری نشست میں علامہ سید عارف حسین الحسینی نے اس فیصلہ کا اعلان فرمایا۔ یہاں اس حقیقت کا اظہار بھی اشد ضروری ہے کہ پاکستان کے نظام سلطنت میں اسلامی اصولوں کے تحت ضروری تبدیلیاں اور اصلاحات کرنے اور اسے منصفانہ بنانے کے لیے علامہ سید عارف حسین الحسینی نے علماء اور دانشور حضرات پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، انہیں خاطر خواہ سہولیات بہم پہنچائیں تاکہ وہ اس اہم قومی نظریاتی مسئلہ کو حل کریں اور ان کے کام میں ذاتی طور پر گہری دلچسپی لی، مگر افسوس کہ آپ کی زندگی نے وفا نہ کی اور یہ اہم ترین کام پایۂ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔